الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مساجد کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں، اور آج دربار ذوالجلال میں جو سر جھکانے کے لیے آ رہے ہیں ان کی فہرست تیار ہو رہی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی ہے، اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آئیں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے، امن و سکون والا سال بنا دے۔ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام سلف صالحین ایک دعا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس دعا میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا سال بنا دے، سال امن سے گزرے اور ایمان میں اضافہ ہو، پختہ ایمان ہمیں عطا فرما۔ والسلامت والاسلام، ہمیں سلامتی عطا فرما، یہ سال سلامتی والا سال ہو، عافیت والا سال ہو، اور اسلام کے عروج کا سال ہو، اسلام کے پھیلنے کا سال بن جائے۔ وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کی رضا حاصل کرنے کا سال بن جائے، یعنی یہ سال ہم ایسے کام کریں کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ کیا حاصل ہو جائے؟ اللہ کی رضا۔ اور اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّیطان، شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو 6 چیزیں اس دعا میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے جو 5ویں چیز ہے وہ آج میرا موضوع ہے، رضوان من الرحمن، کہ یہ سال ایسا ہو جائے کہ ہمیں رحمان کی رضا حاصل ہو جائے، ہمارا نام ان بندوں کی فہرست میں آ جائے جن پہ اللہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا، جب ہم دعا مانگتے ہیں
تو پھر دعا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا عمل دعا کے مطابق ہو. یعنی بندہ دعا کرے کہ الہی مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے، تو پھر اسے بیٹھنا بھی لاہور والی بس پہ چاہیے. ایسا نہیں کہ دعا تو وہ مانگے کہ الہی مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے اور راولپنڈی والی بس پہ بیٹھ جائے. تو پھر دعا کہیں اور جا رہی ہے، عمل کہیں اور جا رہا ہے. عمل دعا کے مطابق ہونا چاہیے. جب ہم سال کے شروع میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ الہی اس سال ہمیں اپنی رضا عطا فرما، تو پھر ہمیں کام کون سے کرنے چاہیے؟ جی، اللہ کی رضا. وہ آدمی بڑے سکون میں رہتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. مقصد ہم سب نے بنائے ہوئے ہیں جن کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اکثریت نے مادیت اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. رہتے سارے انسان زمین پر ہی ہیں، زندگی ایک جیسی ہی زمین پہ گزار رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا مقصد دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا، یا اپنی تعریف سننا، یا اپنے آپ کو بڑا کہلوانا، یہ ان کا مقصد ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا خالق ہمارے اوپر راضی ہو جائے. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا. سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو آئیں اپنی طبیعتوں کا رخ ٹھیک کر لیں. ہمارا باطن جھکا ہوا ہے دنیا پر، فنا ہو جانے والی چیزوں کی طرف ہم مائل ہیں، تو آئیں اپنا رخ ٹھیک کر لیں. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مقام رضا حاصل کرنا ہے، مقام تسلیم و رضا حاصل کرنا ہے. فقر شوق و ذوق و تسلیم و رضا است، ما امینیم ای متاع مصطفیٰ است. یہ فقر کیا ہے، درویشی کیا ہے، ذوق و شوق و تسلیم و رضا. ذوق و شوق ہو، اللہ کی بندگی کا شوق ہو، اور تسلیم و رضا اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا ہوا ہو. ما امینیم ای متاع مصطفیٰ است. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دولت جو امت کو ملی ہے، ہم اس دولت کے امین ہیں. ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کون سی دولت؟ مقام تسلیم و رضا. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا. بندے نے محنت پوری کی پر نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا، یا بیماری آ گئی، یا کوئی عزیز اچانک فوت ہو گیا. ایک مطلب تو تسلیم و رضا کا یہ ہے کہ اللہ دکھ میں رکھے، سکھ میں رکھے، جس حال میں رکھے بندہ راضی رہے، شکوہ نہ کرے، مایوس نہ ہو، دل بجھ نہ جائے اور انسان مایوس ہو کے زندگی نہ گزارے. ہر حال میں اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. یہ ایک مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا. ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے.
محبوب کی رضا کو بندہ دیکھے۔ دوسرا مطلب تسلیم و رضا کے مقام کا کہ بندہ غور و فکر کرے کن باتوں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے، اور جن کاموں سے میرا رب راضی ہوتا ہے میں نے وہ کام کرنے ہیں۔ بندہ اس تلاش میں لگ جائے، کوشش کرے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ یہ دو اجمالی مقصد ہیں مقام تسلیم و رضا کے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ آزمائش آئے گی، بندہ آزمائش میں بھی رب سے جڑا رہے، رب سے تعلق توڑے نہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، یا پھر پھلوں کی کمی سے، یعنی محنت ضائع ہو گئی، محنت کا پھل نہیں ملا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں کیا کریں گے؟ یہ کون فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ زبور عجم میں بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، ندانم ای کے نگاہش چے دید در خاکم، نفس نفس با ایار زمانہ سود مرا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے جو اس شعر میں اقبال نے بیان کی ہے۔ ندانمی کے نگاہش جدید در خاکم، پتہ نہیں اس کی نظر نے میری خاک میں کیا چیز دیکھی ہے کہ مجھے زندگی کے ایک ایک سانس میں اس نے آزمایا ہے، آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے، کوئی تو چیز اندر ہے جس کو نکھارنے کے لیے، جس کو ظاہر کرنے کے لیے نفس نفس با ایار زمانہ سود مرا۔ زندگی کے ایک ایک سانس میں میرے خالق نے مجھے آزمائش میں ڈالا۔ ندانمی کے نگاہش جدید جدید در خاکم، میں نہیں جانتا کہ اس کی نگاہ نے میرے اندر کیا چیز دیکھی ہے۔ ہر کسی کو تو آزمایا نہیں جاتا، آزمایا اسے جاتا ہے جس کو انعام دینا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس نے میرے اندر کیا چیز رکھی ہے کہ جس کو ظاہر کرنے کے لیے مجھے آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ نفس نفس با ایار زمانہ سود مورا، ایک ایک سانس میں آزمائش ہو رہی ہے۔ اقبال کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اسی کلام میں اقبال نے آزمائش میں کامیابی کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ آزمائش اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک سانس میں آزمائش ہو رہی ہے، تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چے جلوہ ہائے مقام رضا کشود مرا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نفع نقصان، ہست و بود، ذات کے ہونے، جتنے بھی میرے اوپر امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، ان سے مجھے نکال لیا مقام رضا نے، کہ میری تو کوئی مرضی نہیں ہے، جو میرے رب کی مرضی ہے میں اس میں راضی ہوں۔ اب ذرا دوبارہ غور کریں، امتحان بہت بڑا ہے، زندگی امتحان ہے۔ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لیں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔
جب آپ اپنے رب کو راضی کرنا مقصد بنا لیں گے، مسائل ختم، پریشانیاں ختم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسائل آئیں گے نہیں، بیماری آئے گی نہیں، بیماریاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، لیکن آپ ان سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ان پہ خوشی خوشی ان مسائل کا سامنا کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے۔ اصل میں یہ مقام جو ہے نا، مقام رضا انبیاء کرام کا، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے فیض حاصل کیا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ ہاں ان کی نسبت سے فیض سے کسی کو کوئی جھلک مل جائے تو اولیاء میں بھی مقام رضا پر لوگ فائز ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ مقام نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے بعد رضی اللہ عنہم و، جو حفاظ ہیں وہی میرے ساتھ پڑھ دیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ تو راضی ہوا، اللہ نے اپنی رضا کی سند دی کہ صحابہ نے ایسے کام کیے، اللہ ان پہ راضی ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ راضی ہو گئے اپنے رب پر، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، ان سب کو مٹا دیا۔ ان کی ایک ہی آرزو ہے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ پر راضی ہو گئے، جس حال میں اللہ رکھے الحمدللہ علی کل حال۔ غزوہ تبوک کی تیاری کا موقع ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے ہیں، جسم سے لباس بھی اتار کے ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے، اور کانٹوں سے اس کپڑے کو جوڑا ہے۔ علامہ قرطبی نے اور کئی مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے، جب حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں سارا سامان رکھ کے حاضر خدمت ہیں، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھیں گھر لٹا کے میرے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ بندہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے میرا بندہ میرے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر گھٹنوں کے بل کھڑے، حالانکہ رب جانتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، سوال عدم علم کی دلیل نہیں، پر اللہ اظہار چاہتا ہے۔ گھٹنوں کے بال حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں۔ یہ آپ نے کس وقت کہا ہے؟ جب مال ملا ہے اس وقت کہہ رہے ہیں، یا مال لٹا کے کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کے کہے میں اپنے رب پہ راضی ہوں؟ یہ ہے مقام صدیق اکبر، یہ ہے مقام رضا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے۔ زندگی کو آسان کرنے کے لیے وظیفہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس مقام رضا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے وہ اگر کسی گناہگار کو دے دیا جائے اور اس گناہگار کا وہ مقام مجھے دے دیا جائے، یعنی مقام بدل جائے، ایک گناہگار شخص ہے اسے میرا مقام دے دیا جائے، میرا مقام اس گناہگار کو دے دیا جائے، اور مجھے اس گناہگار کے مقام پر اس گناہگار کو میرے مقام پہ فائز کیا جائے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایک بادشاہ ہے، ایک بھکاری ہے، غلام ہے، غلام کو تخت پر بٹھا دیں، خوش ہوگا یا نہیں؟ جی خوش ہوگا۔ اور اگر بادشاہ کو تخت سے اٹھا کے دروازے پہ چوکیدار بنا کے کھڑا کر دیں، جی خوش ہوگا؟ نہیں۔
حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جس تخت پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس پر کسی غلام کو بٹھا دیا جائے، مجھے اس غلام کی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے، جتنی خوشی اس غلام کو تخت پہ بیٹھ کے ہوگی مجھے اس سے زیادہ خوشی اس غلام کی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہوگی، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مقامات تو میری منزل نہیں ہے، میری منزل تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ مقامات میری منزل کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا۔ جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویخ سجن، ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہیں، پڑھنے والے کلام پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ شعر پڑھا گیا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، وہ جنہیں تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح کیا جائے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا ہے۔ جو اللہ کی رضا کی چھری سے اپنی خواہشات یا اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں انہیں ہر لمحہ اللہ نئی جان عطا فرماتا ہے۔ جب آپ نے یہ شعر سنا تو وجد طاری ہو گیا، اور اسی وجد میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویخ سجن۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے نور الہدا، یا دوسری ان کی کتاب ہے کلید التوحید۔ ان دونوں کتابوں میں آپ نے اس مضمون کو کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک بات تو آپ نے بڑی بلند درجے کی کہی ہے، ابھی ہم انسانوں کے درمیان ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، دوست ہیں، دشمن ہیں، ابھی ہم کن کے درمیان ہیں؟ انسانوں کے درمیان۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصل کھیل اس وقت شروع ہوگا جب تو انسانوں سے نکل جائے گا، تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا۔ اصل زندگی کا کھیل تو اس وقت شروع ہوگا جب سارے رشتے ناتے ختم، تو ان سے نکال لیا گیا ہے، تو ہے اور تیرا رب ہے۔ اس جہان کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس زندگی کی طرف ہم جا رہے ہیں جب ہم انسانوں کے درمیان سے اٹھا لیے گئے۔ ابھی ہماری سوچ پہ غلبہ ہے ان رشتوں کا، ان تعلقات کا، یا زندگی کے تقاضے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، مکان ہے، ان تقاضوں نے ہمیں دبایا ہوا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو قبروں کے اندر کے حالات دیکھے تو تو بھی زندگی کا یہ مقصد بنا لے، میں کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کہتے ہیں بات سمجھ آ جائے گی، پر اس وقت سمجھ آئے گی جب وقت گزر چکا ہوگا۔ تو آج کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ ان رشتوں میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کی ان ضروریات میں آپ نے ہمیشہ پھنسے رہنا ہے۔ حضرت عارف کھڑی نے لکھا ہے کی ہویا جے میں قیدی ہویا، سدا نہیں قیدی رہنا، آخر ایک دن اس قید سے نکلیں گے۔ تو ایک طریقہ تو حضرت سلطان باہو نے یہ اختیار کیا مقام رضا کو سمجھانے کا کہ ایک دن آئے گا جب تم ان ضروریات سے، ان رشتوں سے نکل جاؤ گے، تم ہوگے، تمہارا خدا ہوگا، اس وقت زندگی کا اصل کھیل شروع ہوگا۔ دوسرا طریقہ، اور یہ بڑا آسان ہے سمجھنے کے لیے لیکن اس میں ذرا جلال ہے، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ کیوں تیری مرضی کا خیال رکھے؟ کیا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ جی، جب تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا تو اللہ کیوں تیری مرضی کے مطابق حالات پیدا کرے؟
جو تو چاہتا ہے وہ واقعات کیوں رونما ہو، نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرے نفع نقصان کو جانتا ہے، دکھوں میں تیرا نفع ہے اس لیے وہ تجھے دکھوں سے گزار رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا نقطہ یہ بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے جس جگہ بیٹھ کے، جس جگہ کھڑے ہو کے حضرت سلطان باہو نے یہ بات بیان کی نا، مجھے اس خاک کے ذرے ملیں تو میں آنکھوں کا سرما بناؤں۔ یہ اتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں باہو بردار تسلیم و رضا، دل سلیم گشت حاضر مصطفیٰ، اے باہو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اپنے دل کو اس مقام پہ لے آؤ کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بس کوئی راضی ہو نہ ہو میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس سے کیا ملے گا؟ دل سلیم گشت، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل جو قیامت کے دن نفع میں رہے گا وہ قلب سلیم تجھے ملے گا، اور دوسری چیز حاضر مصطفیٰ، تو اپنے دل کو مقام رضا پہ لے آ، حضور تجھے اپنی محفل میں بلا لیں گے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد بھی کوئی فضیلت سننے کی آرزو رہتی ہے دل میں؟ جب اتنی بڑی فضیلت سن لی کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے حضور اسے اپنی محفل میں بلا لیتے ہیں، اسے مجلس محمدی حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا قلب سلیم بن گیا ہے۔ الفخری فی آداب سلطانیہ، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ کون ہے ابن ملجم؟ اس نے مولا علی شیر خدا پہ تلوار چلائی تھی، یہ قاتل ہے آپ کا۔ مولا علی شیر خدا نے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا، وہ آپ سے مل کے گیا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے شہید کرے گا۔ غلام نے کہا پھر آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا بھلا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ اچھا، کسی کو یہ بات سمجھ آئے نہ آئے، کوئی مانے نہ مانے، میں اس بات کو مانتا ہوں واقعتاً مولا علی مقام رضا کے اسی مقام پر تھے، جانتے ہیں یہ واقعہ اس طرح ہوگا، اور اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو تلوار چلائے گا، پھر اللہ کی رضا میں اتنے راضی ہیں۔ فرمایا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ اللہ کی رضا یہی ہے، اس نے تقدیر یہی لکھی ہے۔ یہ ہے مقام رضا مولا علی شیر خدا کا۔ اور دوسرا، ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کرنا، اس میں بھی آپ بلند مقام پر تھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس پر بھی مثالیں دیتا۔ واقعہ کربلا جو 10 محرم میدان کربلا میں پیش آیا، وہ بھی مقام رضا کو بیان کر رہا ہے۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ نواسہ رسول کی شہادت کا ذکر بھی بچپن سے ہی ہو رہا تھا۔ امام علی مقام ابھی حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، اس وقت ہی میرے آقا کریم نے جگہ بھی بتا دی کہ فلاں میدان میں میرا نواسہ شہید ہوگا۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ
رضا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ کے جو رفقا تھے وہ بھی تسلیم و رضا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ کے سامنے تفصیل سے واقعہ کربلا نہیں بیان کر رہا کہ متعدد دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا۔ آج آپ کے سامنے اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، مقام تسلیم و رضا کے حوالے سے، کہ جو امام علی مقام کے رفقا تھے وہ کتنی اعلیٰ شان رکھتے تھے، وہ بھی مقام تسلیم و رضا پہ تھے۔ واقعہ کربلا کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور بعض بیان کرنے والوں نے اسے اس انداز میں بیان کیا کہ انہوں نے واقعہ کو یوں تاریخ کو توڑ موڑ کے بیان کیا اور اپنے سفلی مقاصد کو حاصل کیا، جبکہ یہ واقعہ تو بڑی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ امام علی مقام ہمارے لیے صرف تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ایمانی شخصیت ہے۔ ہمارا ایمان ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نواسہ رسول سے محبت رسول سے محبت ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو امام علی مقام ہمارے لیے کس درجے کی شخصیت ہے؟ ایمانی شخصیت۔ ان کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے نواسوں سے محبت کرتا ہے، اور حضور کے نواسوں کی بے ادبی کر کے ہم حضور کو راضی نہیں کر سکتے۔ حضور کی محبت کا تقاضا ہے حسنین کریمین سے محبت کرنا اور ان کا انتہا درجے کا ادب کرنا۔ تو یہ بات تو بڑی احتیاط والی تھی کہ اس واقعہ کو بڑی احتیاط سے بیان کیا جاتا، لیکن ہمارے ہاں جب وہ احتیاط نہ دیکھی گئی تو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس واقعہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، 4 قسم کے گروہ ہیں جن کے موقف کو سمجھیں گے تو واقعہ کربلا کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے تو یزیدی گروہ، وہ بادشاہ جو حکومت کر رہے یزید، یا اس کے جو ہم نوا تھے، گورنر تھے، جنہوں نے یزید کی پشت پناہی پہ ہی یہ سارا ظلم کیا، ان کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے اعلانیہ کفر کا اعلان تو نہیں کیا۔ اعلانیہ کفر ابو لہبی ہے، بندہ اعلانیہ کفر کرے تو ابو جہل بنتا ہے۔ یزید وہ ہے جو نام اسلام کا لے اور پھر اسلام کو دھوکہ بھی دے، یہ یزیدیت ہے۔ تو جو بادشاہ تھا، جو حکمران طبقہ تھا، ان کا موقف کیا تھا؟ ہم قطعاً اس موقف سے متفق نہیں ہیں، اور ہم تمام قاتلین کربلا پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن واقعہ کو سمجھنے کے لیے ان کا موقف سامنے ہونا چاہیے۔ یزیدی گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ ہمارا جو معاہدہ تھا وہ حضرت امام حسن کے ساتھ تھا، ان کی شہادت ہو چکی ہے، اب ہم اس معاہدے سے آزاد ہیں، اب ہم اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کیونکہ 45 سال کے قریب عرصہ گزر چکا تھا کہ اس علاقے میں حکومت تھی، پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہے، اس کے بعد 20 سال آپ پوری مملکت اسلامیہ کے سربراہ رہے، تو جب اتنا طویل عرصہ آپ کے خاندان نے وہاں حکومت کی ہے تو اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ تو یزیدی گورنمنٹ کا موقف یہ تھا
کہ اب کوئی اور یہاں حکومت نہیں چلا سکتا، ہماری حکومت کا رہنا یہ ضروری ہے۔ ہم ان کے ان دونوں جو موقف ہیں ان کی تردید کرتے ہیں، ہم نے اس کی تائید کرتے، لیکن ان کا موقف آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا۔ دوسری طرف امام عالی مقام سرکار سید الشہداء، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ نے خلافت راشدہ کا دور دیکھا ہے، آپ اس دور میں روئے ارض پہ سب سے افضل ہستی ہیں، اور آپ ہی اس بات کے حقدار تھے کہ آپ امت مسلمہ کی سربراہی کریں، آپ کا ہی یہ منصب تھا، آپ ہی اس کے حقدار تھے۔ اور آپ نے اپنے خطبات میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ میں نواسہ رسول ہوں، فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی میں اگر باطل کو قبول کر لیتا ہوں تو ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنا اس کو سند جواز مل جائے گی، میں نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا، اور میں رسول اللہ کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھوں گا۔ اس کے لیے آپ نے علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کی طرز پر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش فرمائی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا ہی غلط ہے۔ ڈاکو کے نشتر، ڈاکٹر کے نشتر اور ڈاکو کے خنجر میں فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی چیرتا ہے جسم کو، لیکن آپریشن کے لیے اس میں مریض کا فائدہ ہے، اور ڈاکٹر جب نشتر لگائے تو اس سے مریض کا فائدہ ہے، ڈاکو جب خنجر مارتا ہے تو اس سے مسافر کا نقصان۔ امام عالی مقام نے اس لیے قیام کیا ہے، اس لیے آواز بلند کی ہے کہ میں رسول اللہ کے دین کو اس کے تقاضوں کے مطابق معاشرے میں قائم کروں۔ دو موقف ہو گئے، ایک طرف یزیدی حکومت کا موقف، دوسری طرف نواسہ رسول کا موقف، تیسری طرف مدینہ منورہ اور مکہ شریف یا دیگر بلاد اسلامیہ میں رہنے والے حق گو مسلمان صحابہ اور ان کی اولادیں، ان کا موقف یہ تھا، جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ اہل بیت بھی اس موقف میں شامل ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امام علی مقام کوفے نہ جائیں، مکہ شریف میں بیٹھ کر اسلامی حکومت کو قائم فرمائیں، جو کوشش کرنی ہے وہ یہاں بیٹھ کے کریں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو دردہ، ان ہستیوں نے امام علی مقام کو روکا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے والے بے وفا ہیں۔ یہ تیسرا موقف ہے ان ہستیوں کا جو مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں، کربلا جانے والے بھی اہل بیت اور روکنے والے بھی۔ یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ اہل بیت میں سے، جانے والے بھی اہل بیت ہیں، روکنے والے بھی اہل بیت۔ یہ تیسرا موقف۔ چوتھا گروہ ہے کوفیوں کا۔ کوفیوں نے خط لکھے اور سینکڑوں خط لکھے نواسہ رسول کو۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی، مکے آئے تاکہ مدینہ منورہ کی حرمت پائمال نہ ہو، میں مکے میں ٹھہروں گا اور امید ہے کہ یزید مکہ شریف میں حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ مکے میں آئے تو کوفے سے سینکڑوں خط اور کئی قافلے بھی کوفے سے آئے، افراد آئے کہ آپ چلیں کوفے، ہم کوفے سے قیام کریں گے، ہم کوفے سے جہاد شروع کریں گے۔ تو یہ چار
مختلف گروہ ہیں اس دور کے. ایک گورنمنٹ ہے، اس کا موقع بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اصل ظلم انہوں نے ہی کیا ہے. جو کوفے کا گورنر ہے اس کی پشت پناہی پہ یزید ہے، سربراہی پہ یزید ہے، اور آگے جو قاتل ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد. اصل ظلم ان لوگوں کا ہے. ایک موقف ان کا ہے. دوسرا گروہ نواسۂ رسول کا ہے، ان کا موقف اعلاء کلمت الحق ہے. اور تیسری جماعت مکہ مدینہ کے صحابہ، ان کی اولادیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ مکے میں بیٹھ کے اعلاء کلمت الحق کے لیے کوشش شروع کریں. اگر یزید نے یہاں فوج بھیجی تو میں عبداللہ بن زبیر اسے روکوں گا. یہ تیسرا موقف تھا کہ آپ کوفے نہ جائیں. اور چوتھا گروہ کوفے والوں کا تھا جو خطوں پہ خط لکھ رہے تھے، ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم جمعہ اس وقت پڑھیں گے جب آپ کوفے آئیں گے. تو یہاں بھی امام علی مقام نے احتیاط سے کام لیا. پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہوں نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں. اب امام علی مقام مکے سے نکلے ہیں اور کوفے کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن راستے میں جب حر نے آپ کو روکا تو اب آپ نے وہ جو معروف راستہ تھا کوفے جانے والا وہ چھوڑ دیا. جو شام سے راستہ دمشق سے کربلا کی طرف آتا تھا، آپ اس راستے پہ تشریف لے گئے. کربلا اس راستے میں آتا ہے جو شام سے کوفے کی طرف آتا ہے. جب آپ کربلا میں پہنچے تو وہاں عمر بن سعد آیا اور پھر شمر ذل جوشن، یکے بعد دیگرے، یہ 3 لشکر آئے جنہوں نے آپ کو روکا ہے. اس دور کے چاروں گروہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئے. امام علی مقام کو کربلا میں روکا گیا. عمر بن سعد نے کہا امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے. اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے. کوفے والوں کے خط آپ نے دکھائے. جب آپ نے خط دکھائے تو عمر بن سعد نے کہا جن لوگوں کے یہ خط ہیں وہ تو میرے لشکر میں ہیں. خط آپ کو لکھے ہیں، بعد میں وہ اپنی بات سے پھر گئے، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے. اب جن سرداروں کے خط تھے انہیں وہ بلاتا ہے، وہ نہیں آتے. تو عمر بن سعد نے کہا یہ لوگ جن کے خطوں پر آپ تشریف لائے ہیں یہ تو مکر گئے ہیں، اپنے موقف پہ قائم ہی نہیں رہے. امام علی مقام کے سامنے صورتحال واضح کر کے عمر بن سعد نے بیان کی. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بلانے والے ہی مکر گئے، میں تلوار چلانے میں پہل نہیں کرنا چاہتا، تم راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں، واقعہ پنجاب میں ہو، سندھ کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے. وہاں بھی صوبے الگ الگ تھے، امام کوفے میں تھے. تو عمر بن سعد نے خط لکھا ہے کوفے کے گورنر کو، تم اجازت دے دو، میں راستہ کھول دیتا ہوں، امام واپس حجاز مکے چلے جائیں گے، پھر مکے کا گورنر اور یزید وہ جانے، ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. یہ خط لکھا عمر بن سعد نے گورنر کوفہ کو. جب یہ خط پڑھا گیا تو پاس بیٹھا ہوا تھا شمر. شمر بدبخت نے کہا کہ نواسۂ رسول کو واپس نہ جانے دینا، ورنہ مکے جا کے وہ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے. وہ تمہارے قابو میں آ گئے ہیں، یا بیعت لو یا ان پہ تلوار چلاؤ. اور پھر شمر نے عمر بن سعد کے خلاف بھی تقریر کی کہ وہ جنگ شروع نہیں کرے گا، مجھے بھیجو میں جنگ شروع کرتا ہوں. اب تیسرا لشکر شمر کو دے کر بھیجا گیا. شمر آیا، اس نے عمر بن سعد کو عہدے سے ہٹایا،
اس نے کہا میں سپہ سالار ہوں، اب میں جنگ کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، میں لڑوں گا امام کے خلاف۔ اگر اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا، عہدہ چھوڑ دیتا، امام کے غلاموں میں آ جاتا، تو آج وہ بھی حر کی طرح سلام کا حقدار ہوتا۔ لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا، اپنے نفس کو راضی کرنا۔ آج جس تمہید پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، زندگی کی کامیابی کس میں ہے؟ مقصد یہ بنا لیں ہم نے ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا میں لڑوں گا، میں پہلا تیر چلاؤں گا۔ جنگ کا ماحول بن گیا۔ اب مقام رضا، امام کا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ جو امام کے ساتھی ہیں ان کا مقام تسلیم و رضا کتنا بلند ہے۔ شام کے وقت اپنے خیمے میں امام علی مقام نے ان سب کو بلایا، صورتحال واضح کی اور فرمایا کل میدان جنگ سجے گا، سر کٹیں گے۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ تمہیں نہیں روکیں گے، میں اجازت دیتا ہوں میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اجازت دی۔ اب سامنے موت نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو کل شام سے پہلے پہلے ہم سب شہید ہو جائیں گے، کل میدان جنگ سجے گا، ہم شہید ہوں گے۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف امام نے اجازت دے دی کہ اپنے آپ کو بچا کے یہاں سے نکل جاؤ۔ کیا کوئی ایک ساتھی بھی آپ کو چھوڑ کے گیا ہے؟ وہ تسلیم و رضا کے کس مقام پر فائز ہیں؟ ان کا امام آپ کو چھوڑ کے جائیں تو کس لیے؟ چند دن سانس لینے کے لیے، چند دن زندگی گزارنے کے لیے۔ زندگی وہ ہے جو آپ کے ساتھ گزرے گی۔ آج آپ کو اس دشت میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہزاروں سلام ان وفا شیاروں پر جو دکھ کی گھڑی میں امام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یہ لوگ تھے جنہیں نظر آ رہا ہے کہ کل سر تن سے جدا ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ راضی ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ قرآن مجید نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور قیمت کیا لی ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ سال کا آغاز ہے، آئیں ہم بھی ارادہ کرتے ہیں یہ سال گزاریں گے تو اللہ کی رضا حاصل